بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے NBC کو بتایا جنگ بندی خاص طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر کی گئی۔ ایران سے معاہدہ نہ بھی ہوا تو ہم یہ جنگ کسی نہ کسی طریقے سے جیت کر رہیں گے۔ امن معاہدہ طے پانے کی صورت میں امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم خود تلف کرے گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو طاقت کے زور پر یورینیم پر قبضہ کر لیں گے۔ معاہدے کی صورت میں ایران کے منجمد اثاثے فوری بحال نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایران کے اچھے رویے سے مشروط ہوگا۔ ہم ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے ٹھکانے سے واقف ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی نئی قیادت کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ باشعور اور سمجھدار قرار دیا۔ Some very good people, actually from numerous places, but from Pakistan in particular, the Field Marshal and the Prime Minister. And we're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی خط ایرانی قیادت کے حوالے کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی قیادت کے لیے خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے خصوصی خط بھی دیا۔ ملاقات میں امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی صورتحال اور ثالثی کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ امریکہ کا بار بار موقف بدلنا مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے CNN کو بتایا پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ ایران کا پرامن جوہری حق تسلیم کرے، پابندیاں ختم کرے اور غیر ملکی بینکوں میں ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثے بحال کرے۔ امریکی انتظامیہ مسلسل اپنی بات سے مکر رہی ہے، اس سے سفارتی عمل پیچیدہ ہو رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بہترین امن معاہدہ جلد طے پانے کا امکان ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے میڈیا کو بتایا معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ جب بھی ایران بحری تجارتی راستوں پر فائرنگ کرتا ہے تو امریکی فوج اس کا جواب دیتی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے معاہدے کے لیے پرعزم ہے جو امریکہ کے مفاد میں ہو اور ایران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ سے باہر کر دے۔ دشمن آج رات مقبوضہ علاقوں کے اوپر آسمان کا نظارہ کرے، اسرائیل کو ضاحیہ پر حملے کا بھرپور جواب ملے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کی اسرائیل کو دھمکی۔ ابراہیم رضائی نے سوشل میڈیا پر لکھا لبنان کے علاقے ضاحیہ پر صہیونی حکومت کے حملے کا ہولناک جواب دیا جائے گا۔ غزہ کے بعد لبنان میں بھی اسرائیل کے غیر انسانی اقدامات۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا لبنان پر انتہائی مہلک کیمیکل سے حملے کا انکشاف۔ رپورٹ میں بتایا گیا لبنان کے گنجان آباد علاقوں پر کئی بار زہریلے سفید فاسفورس کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے 30 مئی کو بھی جنوبی لبنان میں سفید فاسفورس استعمال کیا۔ تاریخی کلابو فورٹ پر قبضے کے لیے بھی یہی زہریلا کیمیکل استعمال کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے نیپتیا پر زہریلے کیمیکل کے حملے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ NBC نیوز کی اینکر پر شدید برہم ہو گئے۔ کرسٹین ویلکر کو بے وقوف قرار دے کر انٹرویو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ انٹرویو کے دوران کیلیفورنیا کے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں تاخیر پر بحث کے دوران ٹرمپ نے غصے میں آ کر خاتون صحافی سمیت امریکی میڈیا کو کرپٹ قرار دے دیا۔ Dirty election, and it's happening again right now in California. You're either crooked or you're stupid. You play right into their hands with this rap. That these elections are rigged. Let's talk Your about elections in this country, we're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS. Let's call it quits, because I've had enough. A country can never be great with a dishonest press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview. آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے جسے کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی جس سے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد اور حکومتی موقف درست ثابت ہوا۔ عدالت نے لکھا مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکے۔ احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذ آرائی نہیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم رابطہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بلاول بھٹو سے ملنے زرداری ہاؤس پہنچ گئے۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا جہانگیر۔
اسحاق ڈار اب سے کچھ دیر قبل زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں ان کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اس وقت ملاقات جاری ہے۔ اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے سید نوید قمر، شہری رحمان اور سندھ سے صوبائی وزیر جام خان شورو بھی موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران بجٹ میں سندھ کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نائب وزیر اعظم کو پی ایس ڈی پی سے متعلق اپنی پارٹی کے جو تحفظات ہیں ان کے سامنے وہ رکھ دیے ہیں۔ سندھ سے جو صوبائی وزیر ہیں جام خان شورو، انہوں نے نائب وزیر اعظم کو پی ایس ڈی پی میں سندھ کے جو مجوزہ منصوبے ہیں ان پر بریفنگ دی ہے، اور اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج شام کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور جام خان شورو نے بلاول بھٹو زرداری کو پی ایس ڈی پی میں سندھ کے جو ممکنہ ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر بریفنگ دی تھی۔ تو یہ ملاقات اس وقت جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کونسل میں شامل ہیں۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دی جائے گی۔ صوبوں کے اہم سماجی اور معاشی اشاریوں پر پریزنٹیشن بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شہزاد فاطمہ خواجہ کہتی ہیں فری لانسر سالانہ $1 ارب کا زر مبادلہ پاکستان لا رہے ہیں، ان پر کسی قسم کا اضافی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وزیر آئی ٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ای کامرس ایکسپرٹ قاسم ثنارامے، بلال عباسی سمیت 500 سے زائد فری لانسرز نے شرکت کی۔ شہزاد فاطمہ نے کہا فری لانسرز کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بی ایس ای بی سے رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے آئی ٹی برآمدات پر 0.25% ٹیکس کا موجودہ فریم ورک برقرار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت آپ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔